بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، آج سیاست سے ہٹ کے ذرا بات کریں گے. آج ہم اپنے ماضی کی بھی بات کریں گے، اپنے حال کی بھی بات کریں گے، اور آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو ہمارے ماضی سے حال کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آج ہم وسطی ایشیا کے ایک خوبصورت ملک کی بات کریں گے. وسطی ایشیا کا خوبصورت ملک ازبکستان. ازبکستان کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جب آزاد ریاستیں جو وجود میں آئیں تو اس میں یہ ملک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تزین اختر صاحب جی، جب ہم وسطی ایشیا میں گھسیں گے، وہاں چلیں گے، تو سب سے پہلے ازبکستان کی اہمیت جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. تو میں یہ جو ماضی سے جڑی یادیں ہیں پھر اس طرف آتا ہوں، پھر ہم اس پہ چلتے ہیں. بالکل. دیکھیں جی، 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا جی تو اس سے 6 ریاستیں جو ہیں اس طرف ہمارے والی سائڈ پہ 6 ریاستیں وجود میں آئیں، جو 6 کی 6 مسلمان ہیں. اور وہ سلسلہ چلتا ہے چین کے ساتھ قازقستان، پھر کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان. تو ان میں 6 ملکوں میں ازبکستان جو ہے یہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے. اور پھر اس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ ازبکستان کی سرحدیں تمام سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ بھی ملتی ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور جو اب رشین فیڈریشن ہے اس کے ساتھ بھی ملتی ہے. یہ چیز جو ہے ازبکستان کی اہمیت کو دو چند کر دیتی ہے، کیونکہ یہ دور ہے کنیکٹیوٹی کا. اچھا، تو کنیکٹیوٹی کے اوپر بھی ہم آگے تفصیلی بات کریں گے. ابھی آپ نے اس کی اہمیت تاریخی، جی بالکل، تاریخی اہمیت آپ نے پوچھی ہے. اور اس کا ماضی بھی ہے ایک، جی ہاں، وہ قرن وسطیٰ کے حوالے سے. بالکل. تو ازبکستان کے لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ زیادہ تر منگول اور ترک نسل کے ہیں. اور یہاں سے آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان افغانستان ہے. یعنی کہ افغانستان کے اندر اگر امن ہو اور ہمیں افغانستان میں سڑک کا محفوظ راستہ مل جائے تو آپ پاکستان سے ازبکستان اپنی گاڑی پہ 3-4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. ازبکستان جو ہے پاکستان بھی 1947 میں وجود میں آیا، ازبکستان 1991 میں وجود میں آیا. اس لحاظ سے دونوں جو ملک ہیں یہ نئے شمار ہوتے ہیں. لیکن جن علاقوں پر مشتمل یہ ممالک ہیں ان علاقوں کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں. جیسے کہ ظہیر الدین بابر، جی جنہوں نے یہاں پہ مغل حکمرانی کی بنیاد رکھی، مغل سلطنت کی ہندوستان میں، وہ یہاں سے آئے ازبکستان کی وادی فرغانہ سے. امیر تیمور ان کا جد امجد ہے. بالکل. جس اور پھر ازبکستان جو ہے یہاں پہ بہت سے اولیاء اللہ ہو گزرے. بالکل. ازبکستان والے بلا شبہ درست طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام آیا تو عرب میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ترویج ہے، ترویج پنپنا، جی ہاں، ہاں، اور اس کی جو تشریح ہے وہ ازبکستان میں ہوئی. اس میں پھر امام بخاری آ جاتے ہیں سر بالکل. فہرست. امام بخاری کی بخاری شریف جو ہے وہ جی ہاں، مستند ترین جی ہاں، کتاب انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھی ہے، اور وہ ہر مکتب فکر اس کو پسند کرتا ہے، کرتا ہے اور مانتا ہے. ہے. اور پھر ان کے علاوہ بھی بہت سلسلے ہیں وہاں پہ، جیسے بہت بڑا سلسلہ ہے ایک نقش بندیہ، وہ بھی وہاں سے شروع ہوا. ازبکستان جو ہے موجودہ جو اس کا سٹیٹس ہے وہ اس کی آبادی کا میں نے آپ کو بتایا. تو اس کا دارالحکومت ہے تاشکند. ٹھیک ہے. دوسرے شہروں میں بخارا اور سمرقند بڑے مشہور ہیں. یہ تینوں شہر آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی بڑی مسلمان تہذیبیں ہو گزری ہیں. تو پھر وہاں پہ ازبکستان کے 2 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، اچھا، جن کو آپ اپنے انداز میں صوبے کہہ سکتے ہیں. صوبے. تو اس میں سے ایک صوبہ جو ہے اس کا نام پاکستان ہے. اچھا، یہ وہی لفظ ہے جو کہ ہمارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارے قیام پاکستان سے بہت عرصہ پہلے سے وہاں پہ اسی نام سے موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو اگر ہم لیں تو اس میں پھر ایک اور بھی سلسلہ ویسے آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمارا ابھی کا ایک موضوع نہیں ہے. تو زبان جو ہے، جی جی، ٹھیک ہے، ہم اردو کو جوڑتے ہیں ترکی کے ساتھ.
ٹھیک ہے. تو وہ جو ترکی کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ازبکستان ہے جس کے ساتھ ہم اچھا. جوڑتے ہیں. جو میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ترک منگول ہیں. تو بہت سے 50,000 سے زیادہ الفاظ ہیں جو اکٹھے ہیں استعمال اور کیے جاتے ہیں. ہاں، اور اس میں آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں محلہ، وہ بھی کہتے ہیں محلہ. آپ اپنے گاؤں کو کہتے ہیں موزہ، وہ بھی کہتے ہیں موزہ. اسی طرح درویش ہے لفظ، بے شمار الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، آباء و اجداد ہے، تو بے شمار الفاظ ہیں جو ان کے اور ہمارے ایک جیسے ہیں، رسم و رواج ایک اچھا، اس کے جیسے ہیں. ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اور ازبکستان کی جو ہے نا تعلقات کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے؟ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور جب یہ ملک آزاد ہوا 1991 میں، تو اس کے پہلے صدر تھے اسلام کریموف صاحب. اور اسلام کریموف صاحب جو ہیں ان کی، اور اس وقت وزیر اعظم تھے ہمارے میاں نواز شریف، ان کی کافی ملاقاتیں ہوئیں. اور نواز شریف چونکہ ان کی نظر تھی اس خطے کے اوپر، اور وہ امکانات کا بھی مشاہدہ رکھتے تھے، تو نواز شریف نے وسطی ایشیا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات کی بنیاد ڈلی، وہ نواز شریف کے دور، کیونکہ 1991 میں یہ سارے آزاد ہوئے اور 1990 میں ان کی حکومت تھی یہاں پہ. 1990 میں وہ وزیر اعظم بنے. بالکل تو وزیر اعظم نواز تھے. شریف کو کہا جاتا ہے، یہ تمام ریاستوں میں نواز شریف کو مانا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کے معمار وہ ہیں. تو اسلام کریموف صاحب اب فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ اب صدر ہیں جناب شوکت میر ضیاء. اچھا. ٹھیک ہے، اور وہ بڑی اچھے طریقے سے اپنی قوم کو آگے لے کے جا رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے امریکہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کو کلیئر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ مذہبی آزادی حاصل ہے سب کو، اور کسی قسم کی مذہبی پابندی یہاں پہ نہیں ہے. تو ازبکستان جو ہے اس وقت بڑا ایک خوشحال ملک، آگے بڑھنے والا. اور پاکستان کے ساتھ جیسے آپ نے پوچھا، یہ اچھا، بڑی اس کے ساتھ جڑتا ہوا ایک اور سوال ہے. جی جی جس طرح ازبکستان کی اہمیت ہے، تو یہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لنک ہوتی ہے جی جی کہ وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی نظر میں پاکستان کی اہمیت یا پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ وسطی ایشیا کے تمام ممالک ہاں. جو ہیں وہ پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہاں جی. یہ ہماری مجبوریاں اور ہمارے مسائل تھے جس میں ابھی بھی ہم الجھے ہوئے ہیں، جو ہم سیاسی افراتفری کی باتیں کرتے رہتے ہیں. پاکستان کو اصل میں مسائل میں الجھا دیا گیا، ورنہ تو وسطی ایشیا کے تمام ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لیڈ کرے. اب آپ دیکھیں کہ وسطی ایشیا کے تمام ممالک جو ہیں یہ لینڈ لاکڈ ممالک ہیں. ان کا ترکمانستان کا لگتا ہے بحیرہ کیسپین کو، لیکن بحیرہ کیسپین جو ہے وہ بذات خود لینڈ لاکڈ ہے. ٹھیک ہے، سمندر وہ ہے جو معروف سمندری تجارتی راہیں ہیں جہاں پہ، اور کھلا سمندر ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے. ان سب کو پہلی جو سمندری بندرگاہ لگتی ہے قریب ترین، وہ ہماری گوادر ہے یا کراچی ہے. لہٰذا دنیا کی طرف نکلنے کے لیے ان کے لیے دروازہ ہے پاکستان. وہ اگر سمندر کے رستے نہیں، خشکی کے رستے آتے ہیں تو رستے میں افغانستان آتا ہے، اور افغانستان میں بحران ہے. اس ساری تناظر میں ہم کیا دیکھیں، پھر کیا وہ نظر آئے گا؟ بالکل، یہ بڑی خاص بات ہے. اسی لیے سب ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو. وہاں پہ پاکستان نے جو پیس پروسیس شروع کیا ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے جتنی جلد ممکن ہو سکے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک بشمول ازبکستان، وہ ان کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ زمینی، فضائی اور بحری جو ایک رابطے ہیں وہ استوار ہوں، کیونکہ جتنی جلد یہ رابطے استوار ہوں گے اتنی جلد ان ممالک کے لیے اپنی جو مصنوعات ہیں ان کی مارکیٹنگ دوسرے ممالک میں، اور ان ممالک کے شہریوں کا جو ہے وہ رابطہ دوسرے ممالک سے، اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد ممکن ہیں. یہ جو رابطے اور منسلک ہونے والی بات ہے، اس کا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. تزین صاحب بات کر رہے تھے رابطوں کے حوالے سے. تزین صاحب, سمندر کا راستہ ہے اور فضا کا راستہ ہے. ابھی خشکی کے راستے پہ کام نہیں ہو رہا, لیکن جب خشکی کے راستے پہ سی پیک مکمل ہو جائے گا تو پھر جو اہمیت اور ان ساری چیزوں کے جو برآمدات اور درآمدات جو ہوگی اس سے تو چہل پہل ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بڑے امکانات ہیں جی. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اسکائی از دی لمٹ جی. تو لیکن مسئلہ وہی ہے کہ افغانستان, وہاں پہ افغانستان میں امن ہو جائے جی. اور راستوں پہ حفاظت کی گارنٹی ہو جائے. ابھی آپ نے زمینی فضائی بحری بات کی, تو بحری تو ابھی آگے کی بات ہے, لیکن فی الوقت جو ہے ازبکستان کی پاکستان کے ساتھ کو اہمیت دینے کی جو ایک بہت بڑی ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک میں واحد ازبکستان ہے جس کا پاکستان کے ساتھ براہ راست کنیکشن ہے فضائی. ازبکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے وہ لاہور سے تاشقند ہفتے میں 2 پروازیں چلاتی ہے. بالکل. اب ایک اور کام ہونے جا رہا ہے بڑا اچھا. ہم نے گزشتہ ہفتے ازبکستان کے سفارتکار حسن تشبائیو کے ساتھ ایک سیٹنگ کی, ڈسکشن کی بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر. تو اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا کہ اب اسلام آباد سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو رہی ہے. اچھا. اور وہ ہفتے میں ایک بار ہوگی, اور یہ جو اسلام آباد سے تاشقند فلائٹ ہے یہ چلائے گی سیرین ایئر لائن جو پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ازبکستان پاکستانیوں کے لیے ویزا بھی آسان کرنے جا رہا ہے. بہت آسان ویزا ہوگا. آپ آن لائن اپلائی کریں گے, $20 فیس ادا کریں گے جو کہ بہت ایک کم فیس ہے, کم ترین ہے, یعنی کہ 3,000-3,500 تقریباً. یہ آپ فیس ادا کریں گے اور 3 ورکنگ دنوں کے اندر آپ کو ویزا مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ ٹکٹ لے کے اسلام آباد سے جانا ہے تو یہاں سے لاہور سے جانا. اچھا, دوسری بات جو ہے, دوسری ایک کامیابی, ابھی یہ 29 دسمبر کو ازبکستان کا ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں ان کے وزیر ٹرانسپورٹ شامل تھے. وہ پہلے بھی وزٹ کر چکے ہیں. پچھلے ہفتے ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے. اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اب اگلا قدم ہوگا ٹرین چلانے کا. اچھا, یہ ویسے بہت اہم ہوگا اور بڑی اس سے بہت فائدہ ہوگا. ازبکستان اور پاکستان ٹرین, ٹھیک ہے, ٹرین سروس. بالکل. اچھا, وہ چونکہ میں ترکمانستان میں گیا تھا, تو ترکمانستان نے ویسے ایک ٹرین سروس چلائی ہوئی ہے اپنے ہاں سے افغانستان اور تاجکستان. ان کی بھی خواہش ہے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی. اچھا. لیکن ازبکستان جو ہے اس میں خاص چیز یہ ہے, اور امکانات زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کی ٹرین ابھی مزار شریف تک آ رہی ہے. اچھا. جو کہ افغانستان کا شمالی شہر ہے. مزار شریف سے اب یہ طے ہوا ہے پاکستان, افغانستان, ازبکستان کے درمیان کہ مزار شریف سے کابل اور کابل سے اس کو پشاور کے ساتھ جوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ ٹرین کے اوپر جا سکتے ہیں. اور چاہے ہفتے میں ایک ٹرین بھی آئے بہت اچھا ہے, یہ سفر بہت اچھا ہوگا. تو اس کے لیے تینوں وزیر اعظم عمران خان سے وہ ملے, وہ ڈیلیگیشن, اور عمران خان صاحب, اشرف غنی صاحب اور ازبکستان کے پریزیڈنٹ جناب شفقت صاحب, تینوں اب اس پہ متفق ہیں کہ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں اور اپنی اپنی سائڈ پہ کام کیا جائے. یعنی کہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگلے یہ جو سال ہے 2021, اس میں اس منصوبے ٹرین کنیکٹیوٹی پہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سی پیک. آپ نے سوال کیا, لا شبہ
یہ تمام ممالک اس میں بالکل انٹرسٹڈ ہیں، سی پیک کے ساتھ بھی، اور سی پیک کے ذریعے پھر گوادر کے ساتھ، یہ ان کی خواہش بھی ہے، پاکستان کی پیشکش بھی ہے۔ صحیح اور چونکہ جو یہ چین کا مین منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا یہ فلیگ شپ ہے منصوبہ ہے سی پیک، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ پہنچایا جائے سارے خطے کو، صحیح لہٰذا سینٹرل ایشیا کے ممالک سینٹرل جو ایشیا، ہیں بالکل ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ازبکستان میں جو خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں، ان کی مصوری، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آرٹ وہ، جی ہاں، لیکن آرٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچپن کی یاد ہے نا، وہ ہیں وہاں کے ہمارے مسلم سائنسدان۔ جی ہاں، ان سائنسدانوں کے حوالے سے دوستوں کو بتانا، دیکھنے والوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے۔ اچھا میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا نا، جی جی، تو میں نے کہا نام آپ ذرا لیں، ان کی بات کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہم نے جو حکومتی باتیں، پیسے کمانے والی باتیں کر لیں، کوئی پیار محبت کی بات، کوئی سائنس کی بات بھی ہو جائے۔ جی ہاں، دیکھیں جی، میں نے تو پڑھا ہوا ہے میٹرک کی میٹرک کتاب میں، ہم نے بھی پڑھا جس ہوا ہے۔ میں مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں تھا، اور مسلمان جو دانشور تھے اور فلسفی تھے، اب ان میں کافی سارے نام ہیں، بہت اہم نام جو تھے، جیسے ابو ریحان البیرونی ہیں، البیرونی کا نام، ٹھیک ہے، بالکل ماہر فلکیات، اور وہ پنڈ دادن خان میں ان کا قیام تھا جب انہوں نے زمین کا ریڈیس اور قطر دریافت کیا یہاں پہ بالکل بیٹھ کے۔ پھر بو علی سینا ہم نے پڑھا ہوا ہے، جی، جن کو طب کا ان کو کہا جاتا ہے موجد، ہاں ٹھیک ہے، جی جدید طب جو ہے، جی، وہ ان کی طب کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ نہ صرف ہمارے بلکہ یورپ کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح خوارزمی جو ہیں جی وہ میتھمیٹیشین تھے بہت بڑے، بالکل، اور انہوں نے زیرو جو ہے وہ ایجاد کیا۔ پھر ان کا جو علم الاعداد ہے، اس کے بعد لاگریدم انہوں نے ایجاد کیا، الجبرا انہوں نے ایجاد کیا، اور اس لاگریدم اور الجبرا کی وجہ سے پھر آگے راہ ہموار ہوئی۔ یہ جو آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، اس میں بنیادی جو ایک سائنس ہے وہ اسی لاگریدم کی ہے جو کہ خوارزمی نے دریافت کیا تھا۔ بہت سے اور نام ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ہمارے طالب علموں کو ہم نے پڑھا تھا ابھی شاید، معاشرتی علوم نہیں رہی، ایک تو معاشرتی علوم نہیں رہی، دوسری وہ ہمارے دور کی سائنس نہیں رہی، جی جی، سائنس ایک دم جمپ کر گئی۔ اور اب بات ہے اسی شہر کی، اسی بلخ بخارا کی، جہاں سے ایک رومانوی داستان کا ہیرو چلتا ہے، وایا کابل پاکستان آتا ہے، جہلم کراس کرتا ہے، اور پھر وہ گجرات پہنچ جاتا ہے، اور پھر اپنا دل ہار دیتا ہے، پھر واہ واہ، پھر وہ بھینسیں چراتا ہے، اور پھر بھینسیں بھی چراتا ہے، اور درویش بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی ایک خاص بات ہے، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کوزہ گر سے، وہ کوزے سے زیادہ اس کو کوزہ گر پسند آ جاتا جی ہے۔ ہاں، بالکل کوزہ گر پسند آ جاتا ہے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں سوہنی مہیوال جب سونی کی، مہیوال کی، ٹھیک ہے، بالکل، اچھا، لوگ سوہنی مہیوال کو تو سب جانتے ہیں، پورا ہند سندھ جانتا ہے، ہندوستان، پوری دنیا پاکستان، تقریباً انڈیا نام میں سے، بھی ان پہ فلمیں بنی، پاکستان میں بھی فلمیں بنی، ہاں جی، پرانے دور میں بھی بنی، ابھی جدید دور میں بھی بنی، پھر یعنی کہ بار بار ان بن کا رہی نیا ہیں، ورشن۔ جی لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو مہیوال تھا جی وہ بھی ازبکستان کا تھا، جی، اور اس کا صحیح نام تھا مرزا عزت بیگ، عزت بیگ، اور وہ ازبکستان کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، امیر ترین کبیر گرانا، جی ہاں، شہزادہ ہاں، کہلاتا تھا، تجارت کرتے تھے، اور تجارت ان کا وہ پیشہ تھا۔ جی جی ہاں۔ تو چونکہ اس وقت ظہیر الدین بابر آ چکے تھے، یہاں پہ مغل سلطنت قائم ہو چکی تھی، تو لہٰذا ازبکستان کے علاقوں سے قافلوں کی آمد جاری رہتی تھی۔ تو تاجروں کا قافلہ آیا، گجرات جو ہے وہ دلی اور پشاور کے درمیان کارواں سرائے تھا، وہاں پہ قیام کیا، شہر میں آئے خریداری وغیرہ کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو سونی کا باپ جو ہے وہ کمہار تھا، اور وہ مٹی کی چیزیں بنا کے، ادھر اس نے سونی کو دیکھا، دل ہار گیا، عشق ہو گیا۔ اور عشق جو ہے وہ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، باپ کو پتہ چلا، اس نے زبردستی سونی کا رشتہ اپنی برادری میں کر دیا، شادی ہو گئی۔ جو مہیوال تھا عزت بیگ، وہ درویش ہو گیا،
ہاں جی وہ دریا کے پار جا کے اس نے کٹیا بنا لی اور وہ لوگوں کی بھینسیں چرانے لگا. یہ بھینسیں چرانے والے کو مہیوال کہتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ اصل میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، پتہ ہوگا لیکن ہم اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. بھینس کو پنجابی کی ایک خاص جگہ پہ مہی کہا جاتا ہے. مہی کہا جاتا ہے. تو وال جو ہے وہ چلانے والے کے معنوں میں آئے گا. بالکل بالکل. وہ مہی وال اس کا نام نہیں تھا، بھینسیں چرانے والا تھا. بالکل. تو اب یہ تھا کہ سونی جو ہے وہ رات گئے جب سارا جہاں سو جاتا تھا تو وہ اپنا گھڑا لے کے تو چناب اس گھڑے کے اوپر پار کرتی تھی اور اس سے ملنے آتی تھی. تو آخرکار وہ بھی پکڑی گئی ایک دن. نان نے دیکھ لیا تو نان نے جو پکا گھڑا تھا اس کی جگہ کچا گھڑا رکھ دیا، جو ایک روایت ہے. تو وہ کچا گھڑا دریا کی موجیں آئیں اور وہ ٹوٹ گیا. سونی جو ہے وہ غرق ہوگی دریا میں. اب پار کھڑا جو مہیوال ہے یعنی عزت بیگ وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی اپنے آپ کو تند و تیز لہروں کے سپرد کر دیا اور دونوں جو ہیں وہ دریا کی لہروں کی پانی برد ہو گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. نظر ہو گئے، دونوں غرق ہو گئے. لیکن ان کی جو پریم کہانی ہے وہ امر ہو گئی اور وہ آج تک لوگ جانتے ہیں. اچھا یہ یہاں تک تو ہم نے ساری باتیں کر لی کر دی ہے. موجودہ صورتحال میں ہم آتے ہیں. موجودہ صورتحال میں پاکستان، ازبکستان اور باقی ساری جگہ پہ کہاں کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو افغانستان میں امن بہت ضروری ہے جی. اور اس کے بعد اگر ازبکستان کے ساتھ ٹرین سروس ہو جاتی ہے شروع تو ازبکستان کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ صرف تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ منسلک ہے بارڈر سے بلکہ روس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو پاکستان صرف ازبکستان تک اگر ڈائریکٹ رسائی زمینی اور فضائی بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک پہنچ کے وہاں سے وہ روس اور تمام ریاستوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ بڑی ایک جو قابل اطمینان بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے موجود ہے، کنسنسس ہے، اتفاق رائے بھی ہے، اعتماد بھی ہے. اور دونوں ملکوں کے جو لیڈر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ ایک پارٹی کی حکومت رہتی ہے زیادہ عرصہ. پاکستان میں جو بھی پارٹی کی حکومت ہو وہ ان تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس بشمول ازبکستان ان کے ساتھ تعلقات کو بڑی خاص اہمیت دیتی ہے. اور جو یہ منصوبے ہیں کنیکٹیوٹی کے ان کے اوپر جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں تک ہم آ پہنچے ہیں، ٹرین سروس تک آج پہنچے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹس تک. تو یہ انشاءاللہ اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ مزید قربتیں بڑھیں گی، مزید براہ راست رابطے ہوں گے. جب یہ رابطے بنیں گے تو ادھر سے بھی لوگ جائیں گے، ادھر سے بھی لوگ آئیں گے اور اس طرح مزید جو ہے آپس میں گرم جوشی اور جو تعلق ہے اور جو کوآپریشن ہے اور دونوں ایک دوسرے کے جو ایک امپورٹ ایکسپورٹ اور دیگر تجارت اور دیگر شعبوں میں دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. نادین جب دو ملک آپس میں ملتے ہیں تو یقیناً دونوں ممالک میں خوشحالی آتی ہے، وہاں کی عوام کو اس کے ثمرات ملتے ہیں. اور آج تو ویسے ہی وہ یہ جو باتیں تھیں نا اصل میں بات نکل آئی تھی البیرونی سے اور عزت بیگ سے، اور یہ ساری باتیں ہم نے بیٹھ کے کر لیں. دعا کرتے ہیں کہ وہ ریل کا سفر بھی شروع ہو، وہ جہاز کی سروس بھی اسلام آباد سے شروع ہو، سمندر کا رستہ بھی شروع ہو اور دونوں طرف خیر ہو، اور سب سے ضروری افغانستان کا امن ہے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.